بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود ہوں۔ یہاں پر آج سارا دن انتہائی اہم کیسز کی سماعتیں ہوئیں، اور یہاں پر جو سلسلہ ہم نے دیکھا خصوصاً سینٹ الیکشن کے حوالے سے، آج بھی سارا دن 1 اپریل کو یہ کنفیوژن رہی کہ 2 اپریل کو سینٹ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا۔ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان ہیں، جن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہو چکا ہے، ان کی حلف برداری ہوگی یا نہیں ہوگی، کب ہوگی، ان سارے معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے پشاور کے سینئر صحافی ذیشان کاکا خیل سے، جو سارا دن آج پشاور ہائی کورٹ میں موجود رہے۔ ذیشان، کیا ہوا اور یہ جو کنفیوژن جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کب تک دور ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کنفیوژن بڑھ رہی تھی، اب ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ یہ کنفیوژن بڑھ رہی ہے۔ کل سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، 2 اپریل ہے۔ یقینی طور پر جو تمام انتظامات ہیں وہ تو پہلے سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب مین جو ٹائم ہے وہ آ پہنچا ہے، اور اب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسٹل وہی صورتحال ہے، اگر مگر کی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ جب آپ حکومتی بینچز کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ کہتے ہیں ہوگا، جب اپوزیشن کے پاس جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ لیکن ایکچوئل جو یہ اگر مگر کیوں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ واضح ہے، اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، اور اگر اس میں فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ جب تک حلف برداری نہیں ہوگی نئے ارکان کی، اس وقت تک پھر سینٹ الیکشن نہیں ہوگا، تو یہ اگر مگر کا سوال تو میرا خیال ہے رہ گیا۔ دیکھیے، عدالت نے گزشتہ سماعت پر یہ فیصلہ جاری کیا کہ اسپیکر جو ہے 2 تاریخ سے قبل نہ صرف حلف لے بلکہ اجلاس بلائے اور ان کو سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی دے۔ تو اس پر جو ہے آج اسپیکر دے 2-3 دن وہ مشاورت کا سلسلہ ان کا جاری رہا، اور جو ذرائع وہ بتا رہے کہ یہ مشاورت نہیں تھی، ایکچولی اس چیز کو ڈیلے کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی۔ تو وہ ڈیلے کرتے کرتے آج وہ اسپیکر صاحب آئے، انہوں نے درخواست دائر کی کہ اسمبلی اجلاس بلانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یا اپوزیشن جو ہے وہ ریکوزیشن جمع کریں گی، پھر اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے گا، اور جب اسمبلی ان سیشن ہو تو تبھی میں حلف لے سکتا ہوں۔ اب تو اسمبلی ان سیشن ہے ہی نہیں، تو اس لیے میں جو ہے حلف لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس لیے جو ہے جو اپوزیشن نے یا عدالت نے احکامات دیے ہیں تو اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو درست کیا جائے، کیونکہ جو عدالت نے ہدایات دی وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ پلی اپلائی ہے، دوسرا یہ پلی انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ اجلاس جو ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا اختیاری نہیں ہے، یا تو حکومت کرے گا یا اپوزیشن کرے گا، اور جو صورتحال ہے اس میں کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسری جانب اگر ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھیں تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن مشروط ہے حلف برداری سے۔ حلف برداری ہوگی تو سینٹ الیکشن ہوگا، حلف برداری نہیں ہوگی تو سینٹ الیکشن کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے اگر مگر کی کہ اسپیکر نے جو یہاں پہ رجوع کیا ہے عدالت سے، تو رسپانس کیا ہے؟ ان کو کب سنا جائے گا؟ ان کا ایکچولی یہ تو ہے کہ بعض کیسوں میں یہ درخواست کر رہے تھے کہ ارلی ہائرنگ کی جائے، مطلب اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر سنا جائے۔ آج غیر میں کہتا ہوں ان یوزول طریقے سے انہوں نے درخواست دی، اور کوئی اس طرح کی درخواست نہیں کی کہ اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر سنیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی بنا رہے ہیں اور اپوزیشن کو اپنا حق بھی نہیں دے رہے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ واقعی طور پر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، کسی کے پلے میں بھی یہ جو اپوزیشن کی سیٹیں جائیں گی تو ان کا جو یقینی طور پر الیکشن میں وہ باری ان کا ویٹ تصور ہوگا، اور ان زیادہ سے زیادہ سینیٹر جو ہے وہ اپنے کامیاب کرانے میں وہ ان کو جو مشن ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہوگا۔ تو یہی کوشش ہے دونوں کی۔ اپوزیشن نے زور لگائے کہ کسی بھی صورت ہو جائے، اب بھی ان کو یقین ہے کہ شاید کل صبح ان سے حلف لے لیا جائے۔ مطلب اس قسم کا کوئی سرپرائز جو ہے وہ متوقع ہے؟ بالکل ان یوزول سچویشن ہے، ہر سیکنڈ کے بعد سچویشن مزید گمبھیر ہوتی ہے۔ اپوزیشن اراکین میں آپ کو بتاؤں 3 دنوں سے پشاور میں ہیں، جنہوں نے حلف لینا ہے، اور جسٹ صرف ان کو مس کال چاہیے، ایک میسج چاہیے کہ وہ بس دوڑ کر آئے اسمبلی اور جلدی جلدی سے حلف لے لے۔ اس کے لیے قانونی ماہرین سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی۔ مجھے آج کسی نے بتایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، یہ اسپیکر کے چیمبر میں بھی ان سب کو بلا کے حلف لیا جا سکتا ہے، ایسا ممکن ہے؟ میں نے تو آج بھی بات کی، نہ صرف اسپیکر سے بلکہ ایڈوکیٹ جنرل سے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ قانون کا حوالہ بھی دیا کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا لازمی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر نے جو آرٹیکل 109 کا استعمال کرتے ہوئے پہلی بار اٹیمپٹ کیا، جو ایکچوئل مسئلہ وہاں سے بنا وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، کیونکہ
اس طرح اسپیکر گورنر جو ہے وہ اجلاس نہیں طلب کر سکتے جب تک حکومت موجود ہو. انہوں نے یہ حوالہ بھی دوسرا یہ حوالہ دیا کہ اپوزیشن اسپیکر خود گئے, اس نے گورنر سے وہ لیٹر لیا اور پھر اسپیکر اسمبلی کو دیا کہ آپ اجلاس بلائیں. تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ اسپیکر ہوتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کس طرح ایک ڈاگیا کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ گورنر کے ٹیبل سے خط اٹھائے اور ادھر لے آئے اور اسپیکر کے ٹیبل پر رکھے کہ یہ لو جی کل اجلاس بلاؤ یا پرسوں بلاؤ یا ترسوں بلاؤ. تو اس چیزوں سے بیسک وہ کنفلکٹ بنا اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کنفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو ایسا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا کہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہو, سینٹ کا الیکشن بھی ہو, حلف بھی نہ ہو؟ میرا بہت مشکل سے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جو چیزیں ہیں نا وہ ایک ساتھ ہو گئی ہے. اب بحرانی سی کیفیت ہے. بالکل یہی صورتحال ہے اور اب ایک ساتھ آ ہی گئی تو اب جو ہے نا یا تو پانی جو ہے نا اپنا جگہ بنائے گا یا جو آگ ہے وہ اپنا جگہ بنائے گا. صورتحال بہت زیادہ مکس ہو گئی ہے. آج سارا دن آپ پشاور ہائی کورٹ میں رہے اور یہاں پہ میں نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بھی دیکھا, وہ بھی مختصراً بتائیے گا کیا سرگرمیاں رہیں آج؟ ایکچولی ان کے کاغذات نامزدگی سینٹ الیکشن کے لیے درست کرا دیے گئے تھے الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے. کس کے؟ جو اعظم سواتی ہے, مراد سعید ہے, خرم ذیشان ہے, اظہر مشوانی ہے, فیصل جاوید ہے. اس کے خلاف پھر ایک جو ہے خیبر کا ایک امیدوار تھا, پھر انہوں نے کاغذات وڈرا کر لیے. تو وہ گئے تھے تاج محمد افریدی کے, ان کے کاغذات درست نہیں ہے کیونکہ ایک مفرور ہے, ایک نے بینک اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا, ایک کی تعلیمی کوالیفیکیشن صحیح نہیں. تو دوبارہ صبح سے وہ سارا کرائٹیریا ہوا, عدالت نے سنا وکلاء کو اور ابھی جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ٹھیک تھا, یہ اہل ہے, الیکشن لڑ سکتے. لیکن یہ سوال ہے کہ کل الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو اہل ہو گئے ہیں لیکن کھلاڑی تو ہے, پچ ہے یا نہیں ہے یہ اب کل دیکھنا پڑے گا کہ کھلاڑیوں کے لیے پچ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. حماد اظہر بھی آئے تھے. حماد اظہر کا تو 51 مقدمات ہے ملک بھر میں ان کے خلاف, تو وہ تقریباً کئی عرصے بعد 9 مئی کے بعد وہ سامنے آئے ہیں. اور آج جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو سنا اور یہی کہا کہ 1 مہینے تک آپ کو ہم راہداری ضمانت دیتے ہیں, 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرے اور عیش کرے اپنے سارے جو توقع لے کے آئے تھے پشاور ہائی کورٹ, وہ توقع ان کی پوری ہو گئی. وہ تو سب کی پوری ہو رہی ہے جو بھی آ رہا ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ اور جو کافی اہم رہنما ہے وہ بھی اب خواہش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس چونکہ ریٹائر ہو رہے, 2-3 دن رہ گئے, اس کے بعد یہ چلے جائیں گے عمرے کے لیے اور پھر یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو ان کی کوشش ہے کہ آ جائے اور کلین چٹ لے کر جو ہے نا پورے پاکستان میں گھومے جس طرح اور لوگ گھوم رہے, مزے کر رہے ہیں. بہت شکریہ ذیشان کا خیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. انتہائی اہم معاملہ ہے سینٹ الیکشن کا, اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں حلف برداری جو ہے نئے ارکان کی, اس پہ مسئلہ ہے. کیونکہ اگر یہ حلف ہوتا ہے تو اپوزیشن کو زیادہ نشستیں ملتی ہیں, اگر یہ حلف نہیں ہوتا تو حکومت کی سائڈ کو زیادہ نشستیں ملتی ہیں سینٹ میں. یہ سارا معاملہ ہے 2 یا 3 نشستوں کا. دیکھنا اب یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے, اور اس کا حل نکالنے والے جو حلقے ہیں انہوں نے اس مسئلے کا حل کیا سوچا ہوا ہے. بہت شکریہ.